ڈپریشن کی اگر ہم انزائٹی کی بات کرتے ہیں تو بالکل یہ بات حقیقت ہے کہ کچھ تو بہت سیلف کریٹڈ بھی ہوتی ہیں، لیکن اس میں جو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اوبویسلی حالات کی وجہ سے فضل بھائی جو سچویشن بن جاتی ہے کبھی کبھار. اب جیسے ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں ان کے ساتھ یا تو پیرنٹس جلدی چلے گئے یا بچے جلدی چلے گئے یا اور اس طرح کے کچھ واقعات ہو گئے تو وہ ایک ڈپریشن میں انسان چلا جاتا ہے، یا کوئی ایسا ساتھی ایسا دوست یا کوئی بھی کسی کے جانے کی وجہ سے یا حالات کی وجہ سے بھی لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. سو ان کے لیے بھی تھوڑا سا اگر آپ ان سے بات کریں تو وہ بھی اچھی بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ڈپریشن کو بے سکونی سے تعبیر کیا جائے تو یہ اچھا ہے، اور جیسے قرآن میں اللہ نے فرما دیا کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. ہم اگر سروے کریں یا لوگوں کے سروے پڑھیں تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ ڈپریشن، انزائٹی اور ریسٹ لیس جو سچویشن اور کنڈیشن ہوتی ہے وہ غیر مسلموں کی ہوتی ہے، اور مسلمانوں میں یہ چیز سب سے کم ہے. اچھا، ان میں زیادہ ہونے کی وجہ سے پھر یا تو وہ سائیکیٹرک ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، ماہر نفسیات کے پاس، اور یا وہ نشہ کرتے ہیں اس دنیاوی اس کیفیت سے تھوڑا سا ہٹنے کٹنے کے لیے. Very true. اور مسلمان اگر اس سے محفوظ ہے تو اس کے پیچھے دو ایلیمنٹس اور عوامل کار فرما ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو تقدیر پر ایمان اور یقین ہے یہ اس کو پاگل ہونے سے اور بے چینی سے اور اضطراب سے روکتا ہے. بھائی کافر کا مالی نقصان ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی میری پلاننگ صحیح نہیں تھی، میرے ورکر صحیح نہیں تھے، میری اسٹریٹجی صحیح نہیں تھی، وہ اتنا سوچتا ہے کہ وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. مسلمان کہتا ہے جی اللہ کی مرضی تھی، انتقال ہوتا ہے جی بس اللہ کی مرضی تھی. تو اس ایک تقدیر پر ایمان لانے کا کتنا بڑا فائدہ ہے اس کو ہم یورپی معاشرے میں اگر دیکھیں تو معلوم کر سکتے ہیں. دوسری وجہ یہ کہ کافر اپنی ڈپریشن ختم کرنے کے لیے نشے کی طرف جاتا ہے، اور مسلمانوں کے پاس ایک دوسرا آلٹرنیٹ ہے. وہ کیا ہے؟ سکون کی جگہ. وہ مسجد میں جاتا ہے، وہ مدرسے میں جاتا ہے، وہ تبلیغ میں جاتا ہے، وہ خانقاہ میں جاتا ہے، وہ درس میں جاتا ہے، وہ تعلیم میں جاتا ہے، وہ علماء کے حلقے میں جاتا ہے، وہ علماء کے سیگمنٹس اور بیانات کو سنتا ہے. قرآن اور حدیث اس کے دل کے اندر سکون اور اطمینان کی وہ کیفیت پیدا کر دیتا ہے کہ اس کی ساری ٹینشنیں اور اس کے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. تو ہمیں بنیادی طور پر تقدیر پر ایمان لانا ہے اور قرآن کریم اور ان چیزوں کی غذا کو حاصل کرنا ہے. جیسے انسان کا بدن ہے، ایک اس کا جسم ہے، ایک روح ہے. اب دیکھیں دنیا میں ہماری ساری محنت جسم پر ہو رہی ہے، روح کو ہم غذا نہیں دے رہے. آج لوگ مسائل پوچھتے ہیں کہ جی گھر میں جنات کا آنا جانا ہے، ہم کیا کریں؟ ارے آپ یہ پوچھتے ہو تو یہ بھی پوچھو کہ ہم نے اپنے گھروں میں شیطانی ماحول بنا رکھا ہے، شیطان کے لیے ماحول کو سازگار بنا رکھا ہے. جہاں پر گندگی ہوگی مکھیاں جائے گی. ٹی وی، ڈش، ڈرامے، فلمیں، گانے، میوزک، بے حیائی، رشوت، سود، یہ سارے گناہ کرتے. نماز نہیں پڑھتے. جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے. بلی یہاں پیشاب کریں ہم کہتے جی لوگوں کو گھن آتی ہے. جس کے کان میں روزانہ شیطان پیشاب کرے، بیوی بچوں کے کان میں پیشاب کرے، اس گھر میں برکت کیسے آئے گی؟ جو عورت شوہر کی اجازت کے بغیر کھلے بالوں کے ساتھ شوپیس بن کر بازار میں جو ہے وہ لوگوں کو بے حیائی کا ماحول فراہم کرے، اس گھر میں برکت کیسے آئے گی جس پر اللہ رسول کی لعنتیں برس رہی ہو؟ تو ہم اپنے گھروں میں فرشتوں والا ماحول بنائیں، اپنے گھر میں مسجد بنائیں. صحابہ اپنے گھر میں مسجد البیت بناتے تھے، تلاوت ہوتی تھی، سورہ یاسین کی آوازیں آتی تھی. آج ہم نے اپنے گھروں میں وہ ماحول نہیں بنایا. اور آخری بات یہ کہتا چلوں کہ جنات ہیں، شیاطین اور نظر بد بھی ہیں، جادو ٹونے اور لوگ تعویذ گنڈے بھی کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ ان دس. لیکن ایسا بھی نہیں ہے جیسے ہم نے بنا لیا. بھائی ساری رات کو موبائل قریب سے دیکھا، لیٹ کر دیکھا، ویڈیوز اور فحش چیزیں دیکھی، اب صبح اٹھے گا تو سر میں درد ہوگا. نماز نہیں پڑھی تو شیطان نے گٹھانے اور گرے لگائی ہوئی
हुई होगी, वो डिप्रेशन का शिकार होगा, स्ट्रेस में मुब्तला होगा, एंजाइटी उसके अंदर होगी। तो अगर ये फजर की नमाज पढ़ लेता, घेरा खुल जाती, वुजू कर लेता, घेरा खुल जाती, दुआएं पढ़ लेता, घेरा खुल जाती। तो इसीलिए ट्यूबलाइट खराब हो, किसी ने कुछ कर दिया, एक्सीडेंट हो, किसी ने कुछ कर दिया, ये सारी चीजें गलत है। अपने अकीदे को मजबूत करे, आमिल नहीं कामिल के पास जाए। नई गाड़ी के नीचे पुराना जूता लटकाने से और बेहतरीन घर पर सींग लगाने से मसला हल नहीं होता, वाह वाह अमाल वाह से मसला हल होता है। क्या खूबसूरत बात कर दी है। वाह 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 वाह, काला कपड़ा, काला जूता, सींग, पता नहीं क्या क्या। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।